نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، انسان کی زندگی میں 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں. سب سے پہلا وہ دن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی پیدائش کا دن ہوتا ہے. اسی دن اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے رزق کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے سعید یعنی کہ خوشبخت ہوگا یا شقی یعنی کہ بدبخت ہوگا. وہ دن انسان کی زندگی کا بہت اہم ترین دن ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے پیدا ہوتے ہی تحنیک کا سنت عمل کر لینا چاہیے، یعنی کہ کسی نیک انسان کے منہ سے کوئی میٹھی چیز چبا کر اس بچے کے تالو پر لگا دینی چاہیے تاکہ اس بچے کے اندر بہترین صفات پیدا ہوں. دوسرے نمبر پر انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین جو دن ہے وہ دن ہوگا میرے دوستو جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوگا، یعنی کہ اس کی موت کا دن. اللہ کرے کہ اس دن بھی کوئی نیک آدمی میرے اور آپ کے پاس ہو جو مجھے اور آپ کو کلمے کی تلقین کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ اونچی آواز میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے. وہ کلمہ جب اس مرنے والے کے کان تک پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر بھی کلمے کو جاری کر دے گا. اسے تلقین کہا جاتا ہے. تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنے والے کو ہلایا جائے، اسے زبردستی کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا جائے. اس لیے میرے دوستوں کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آج اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو آپ 100 مرتبہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں میں اور آپ، لیکن موت کے وقت تو کلمہ اسی کی زبان سے نکلے گا جو مسواک کا اہتمام کرے گا، جو سنتوں کا اہتمام کرے گا، جو نمازوں کا اہتمام کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلے گا. لیکن اللہ کی رحمت کب کس پر برس جائے اس کا کوئی اندازہ نہیں. اس لیے فرمایا کہ تلقین کا مقصد یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے. جب وہ اس کے دل و دماغ تک پہنچے گا تو اللہ چاہے گا تو اس کی زبان پر بھی کلمے کو جاری کر دے گا. اسے تلقین کہا جاتا ہے. انسانی زندگی کے اندر تیسرا دن جو سب سے اہم ہوگا وہ ہوگا میرے دوستوں جب میں اور آپ اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوں گے. جب میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، وہ اللہ کے سامنے پیشی کا دن ہوگا. وہ میرے اور آپ کے دنیا میں گزارے ہوئے ایک ایک پل کے حساب کا دن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہم سب کا احتساب فرمائیں گے. یہ 3 دن انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہم ہے. اس لیے اگر آپ قرآن کو کھولیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ والسلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، اور میری پیدائش کے دن پر بھی سلامتی ہو، ویوم اموت، اور جس دن میں مر جاؤں گا اس دن پر بھی سلامتی ہو، ویوم ابعث حیا، اور مرنے کے بعد جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس دن پر بھی سلامتی ہو. میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اس چھوٹی سی تمہید کو سامنے رکھنے کے بعد اس بات کو میں اور آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، خواہ میں ہوں یا آپ ہیں یا ہمارے ماں باپ ہیں، ہر ایک انسان دنیا میں 2 حالتوں پر زندگی گزارتا ہے. یا تو انسان دنیا میں نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے، نیکیاں کما رہا ہوتا ہے. اب اگر کوئی آدمی دنیا میں نیک اعمال اختیار کر رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کی قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے. اس لیے کہ نیک اعمال کی توفیق کا مل جانا یہ اگرچہ بہت بڑی بات ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کی توفیق کے بعد ان اعمال کا اللہ کے دربار میں قبول ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ اپنے ہر نیک عمل کے بعد، خواہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، ہر وہ عمل جسے انسان نیکی سمجھتا ہے یا نیکی سمجھ کے کرتا ہے، ایک چھوٹی سی دعا ضرور پڑھ لیا کرے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا تو فرمایا کہ عربی میں پڑھ لیں، اگر نہ ہے تو اپنے نیک عمل کے بعد اللہ سے ان الفاظوں میں کہہ دیا کرے کہ اے ہمارے رب، آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، اس لیے کہ آپ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں،
آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس عمل میں اخلاص کتنا ہے، آپ کی رضا کے لیے یہ عمل کتنا کیا گیا ہے۔ جب انسان قبولیت مانگ لیتا ہے میرے دوستوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی طرف نظر نہیں کرتے بلکہ اپنی رحمت پر فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت بڑا گناہگار تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ، اس کائنات میں جو سب سے بدکار آدمی ہے، سب سے برا آدمی ہے، گناہگار ہے، مجھے اس کی زیارت کروا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ چلے جاؤ، ہمارا ایک بندہ ہوگا جو بہت زیادہ بدکار تھا، اس کو جا کر دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس آدمی کو دیکھ کر دوبارہ لوٹ کر آ گئے۔ کچھ وقت گزرا، پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ، اب جو سب سے بڑا نیک آدمی ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ نیکیاں ہیں، مجھے اس کی بھی زیارت کروا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ چلے جاؤ، ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہوگا، وہ سب سے زیادہ نیکیوں والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہی آدمی بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یا باری تعالیٰ، میں نے کہا سب سے بدکار آدمی دکھا تو بھی اس کی زیارت کروائی، میں نے کہا سب سے نیککار آدمی دکھا تو بھی اس کی زیارت کروائی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا موسیٰ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا بہت ہی گناہگار بندہ تھا، اتنے زیادہ اس کے گناہ تھے کہ اس کے گناہ جو ہے کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ بیوی سے انبن ہو گئی تو بیوی نے اس سے کہہ دیا کہ تو کیا مجھ سے بات کرے گا، تو تو پکا جہنمی ہے، تو تو پکا جہنمی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی بندی، اگرچہ میں پکا جہنمی ہوں لیکن میں اپنے رب کی رحمت سے آج بھی مایوس نہیں ہوں، وہ چاہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ امید اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اس کے گناہوں کو معاف کیا اور یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ گناہگار تھا، گناہ بہت زیادہ تھے۔ جب اس نے توبہ کی، اللہ کی رحمت سے امید باندھی تو اللہ نے اس کے گناہوں کے باقدر تول کر اس کو نیکیاں دے دی، اب یہ سب سے بڑا نیک انسان بن گیا ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، جس کسی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت ضرور مانگ لیا کرے، اس لیے کہ قبولیت کے بعد ہی عبادتیں اللہ کے دربار میں مقبول ہوتی ہیں، ورنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر ہی نماز ان کے منہ پر لپیٹ کر مار دی جاتی ہے، بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بس سوا بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں کہ جن کو شب بیداری میں ماں سوا مشقت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہ روزے میں کمال ہے، نہ نماز میں، نہ زکوٰۃ، نہ حج میں کمال ہے۔ جب یہ عبادتیں اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائیں گی تو یہ عبادتیں باکمال بن جایا کرتی ہیں۔ تو پہلی حالت یہ ہے کہ انسان نیکی اور عبادت کے اندر لگا ہوا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یا تو انسان گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوگا، ہر وقت گناہ کو کر رہا ہوگا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا چلا جائے، کیونکہ میرے محترم عزیزوں، میں اور آپ جتنے بھی چاہے گناہ کر لیں، جتنے چاہے گناہ کر لیں، میں کہوں گا جتنے چاہے گناہ کر لیں، ہمارے گناہ جو ہیں وہ محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، ہر چیز سے زیادہ بڑی ہے۔ قرآن کی یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ انسان جتنا بھی چاہے گناہگار ہو جائے، اس کی توبہ کی اور مغفرت کی امید جو ہے وہ اللہ کے دربار میں ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے، اپنے گناہوں پر معافی مانگتا رہے۔ جب تک انسان کا معاملہ معافی والا چلتا چلا جاتا ہے، اللہ کے دربار سے بھی درگزر کا معاملہ چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی رحمتیں ہیں بھائی؟ 100 رحمتیں ہیں۔ اس میں سے ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا۔ آج میرے اور آپ کے ماں باپ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، یا ہم ماں باپ سے جو محبت کرتے ہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جو محبت کرتے ہیں، اولاد فرمایا اپنے ماں باپ سے جو محبت کرتی ہے، ایک دوست دوسرے دوست پر جان دینے کے لیے جو تیار ہوتا ہے، جانور، چرند، پرند، جنات، یہ جتنی بھی مخلوقات آپس میں آج دنیا میں محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے باقی 99 حصوں کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ جب ایک حصہ رحمت کا دنیا میں آیا تو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جو ہے تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ کر سکیں گے۔ ارے اللہ تعالیٰ جب 99 رحمتوں کا نزول کا ظہور کرے گا تو کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں، اپنے ماننے
کرنے والے بندوں کا جہنم میں جانا پسند کرے گا۔ یہی تو وجہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے دے دیے ہیں کہ کسی طریقے سے میں تجھے معاف کر دوں، کسی طریقے سے تجھے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دوں۔ لیکن اگر انسان ان بہانوں کو بھی نہ اپنائے تو پھر قیامت کے دن انسان کیا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے گا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے۔ اب آپ نے یہ سوچ لیا کہ یار آج میں ذرا ظہر کی نماز سے پہلے اٹھوں گا اور ایک سپارہ تلاوت کر لوں گا۔ آپ نے یہ ارادہ کر لیا، اب آپ سو گئے، آپ کی آنکھ کھلی تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی، آپ کو افسوس ہوا یا کہ اس سپارے کا ارادہ کیا تھا آپ بھول گئے۔ آپ نے جو نیکی کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیکی کے ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے آج سونے سے پہلے ارادہ کیا کہ آج ظہر کی نماز کے بعد میں ٹی وی پر کوئی کرکٹ کا میچ دیکھوں گا یا کوئی پروگرام دیکھوں گا، لیکن آپ جب اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ گناہ نہیں کیا۔ اب ارادہ کرنے پر نیکی تو مل گئی لیکن ارادہ کرنے پر گناہ کوئی بھی نہیں ملتا ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا تک بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو جتنا گناہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی گناہ اس کے اعمال نامے میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اس سے آگے اور بڑے میرے دوست، ایک آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی کی نہیں، ایک نیکی مل گئی، بات سمجھ میں آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن گناہ کرتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گناہ نہ کرنا اتنا پسند ہے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بنائے ہیں، ایک میری اور آپ کی نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا میرے اور آپ کے گناہوں کو لکھتا ہے۔ لیکن ذرا سا نظام ہے، جو نیکیاں لکھنے والا ہے وہ امیر ہے اور جو گناہوں کا لکھنے والا ہے وہ مأمور ہے۔ اب جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، جب یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ دیکھتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو وہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں اس کا گناہ لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے صبر کر۔ پھر یہ دوسرا گناہ کرتا ہے، کہتا ہے اب لکھ لوں؟ کہتا ہے تھوڑا صبر کر۔ پھر وہ تیسرا گناہ کرتا ہے، کہتا بھائی اب لکھ لوں اس کا گناہ؟ کہتا ہے تھوڑا صبر کر۔ وہ چوتھا گناہ کرتا ہے، کہتا ہے 4 ہو گئے اب لکھ لوں؟ کہتا ہے ذرا صبر کر۔ وہ 5واں گناہ کر لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 5 گناہ اس کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب نیکی والا فرشتہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کب نیک عمل کرے، اتنے میں یہ کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے بھائی کہ ایک نیکی کے بدلے میں کتنا عطا فرمائیں گے؟ 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ اب وہ نیکی والا فرشتہ گناہ والے فرشتے سے کہتا ہے کہ دیکھ بھائی اس نے ایک نیک عمل کیا ہے، اس پر اسے 10 نیکیاں ملنی ہیں، 5 نیکیاں اس کی 5 گناہوں کے بدلے میں کاٹ دے اور اس کی 5 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر داخل فرما دے۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ تبارک و تعالی رحمت اور بخشش کے ایسے ایسے بہانے دیکھے اور اس کے باوجود بھی اگر قیامت کے دن خدا نہ خواستہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو یقین مانیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہیں بھی نعوذ باللہ من ذالک ظالم یا قصوروار نہیں ٹھہرا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو آج مواقع دیے ہیں، آج مجھے اور آپ کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے تو ایک فرشتہ جہنمیوں سے پوچھے گا کہ اتنے عذاب کے اندر مبتلا ہے، اتنی پریشانی میں مبتلا ہے، الم یأتکم نذیر، الم یأتکم نذیر، وہ تجھے کسی نے ڈرایا نہیں جہنم سے؟ تو وہ کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ارے کیوں نہیں، ڈراتے بھی تھے سمجھاتے بھی تھے، لیکن کیا ہوا کہ ہم فرمائے کہ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، ارے ہم سن لیتے یا ان کی بات کو سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم کے اندھیری گھاٹیوں کے اندر نہ ہوتے۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی بندہ ناکام اور نامراد ہو کر چلا جائے، یہ تو انسان خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے نہیں چاہیے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نیک لوگوں کے بہت زیادہ قریب ہے، یعنی کہ تیرے مانگنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خود بخود تیرے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر تو رحمت مانگے ہی نہ تو کس طرح بات بنے گی؟ تو کہے جی بس میں نے تو بڑی نیکیاں کر لی، تو یاد رکھیے گا میرے دوستوں، قیامت کے دن کوئی بھی آدمی، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، شاید آپ کو عجیب لگے لیکن حقیقت ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی آدمی اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت ہی کی بنیاد پر ہر آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ قیامت کے دن
کوئی بھی آدمی اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جنت میں جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت چھوڑ دیں. عبادت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ نازل ہو جائے، ورنہ میری عبادتیں جنت کا بدلہ نہیں ہے، میری عبادتیں اللہ کے عرش کے سائے کا بدلہ نہیں ہے. میری عبادت اس قابل نہیں کہ میرا نبی حوض کوثر سے مجھے پانی پلائے. میری عبادت اس قابل نہیں کہ میرا نبی قیامت کے دن کہے کہ فلاں کو جنت میں بھیج دو، اس کو جنت میں بھیج دو. نہ، میں تو اتنا نافرمان ہوں کہ میرے نبی کی تو میں نے اتنی سنتیں چھوڑی کہ ان کی نظر بھی مجھ پہ نہ اٹھے اور میری نظر جھکی رہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی. جیسی عبادت کی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دن روزوں میں اور راتیں نوافل کے اندر گزار دی، ضرورت کے علاوہ سارا دن ساری رات عبادت کے اندر لگا رہا. قیامت کے دن اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا جا میرا بندہ، میری رحمت سے جنت میں چلا جا. اللہ کو دیکھے گا تو تیری رحمت سے جنت میں چلا جاؤ. 500 سال تجھے راضی کر کے دنیا سے آیا ہوں، 500 سال اپنی خواہشات کو مارا ہے میں نے. ہم سے تو 5 منٹ نہیں ماری جاتی. 500 سال اپنی خواہشات کو مارا ہے میں نے، اور تو کہہ رہا رحمت سے چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے، کھڑا ہو جاؤ. دوسروں کا حساب شروع ہو جائے گا. اب عرش کا حشر کا میدان میرے دوستوں، سورج سوا نیزے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اسے پیاس لگے گی، یہ یہاں دوڑے گا وہاں دوڑے گا. اتنے میں اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ جو ہے ایک پانی کا پیالہ لے کر اس کے آگے سے گزرے گا. یہ پکڑے بھائی میری بات سنو، میری بات سنو. کیا ہے؟ کہا تھوڑا پانی پلا دو یار. کہا پانی پلا دے؟ یہاں تو مال سے نہیں ملتی، یہاں تو اعمال سے ملتی ہے. کہا اچھا لے لے، کیا چاہیے؟ کہا 100 سال کی نیکیاں دے دے. کہا جا 100 سال کی نیکیاں دینے والا، مجھے نہیں پینا پانی. وہ کہے گا ٹھیک ہے. تھوڑی اور پیاس کی شدت بڑھے گی، پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آئے گا، کہے گا بھائی پانی پلا دے. کہا بھائی کیا لے گا؟ چاہے 100 سال. نہ، اب تیری پیاس بڑھ چکی ہے، اب 200 سال کی عبادت چلے گی. وہ کہے گا بھائی عجیب بات ہے، ابھی 100 سال میں ایک آدمی دے رہا تھا ایک پیالہ پانی، اب تو 200 سال کی عبادت ایک پیالے پانی کے بدلے میں مانگ رہا ہے. وہ کہے گا مجھے نہیں پینا. کرتے کرتے میرے دوستوں وہ 500 سال کی عبادت تک آئے گا، اس کا حلق ایسا خشک ہو جائے گا کہ موت پر آ جائے گی. وہ کہے گا بھائی جان ہے تو جہان ہے. چنانچہ 500 سال کی عبادت دے کر ایک پیالہ پانی کا پی لے گا. اب جیسے ہی پانی کا پیالہ پیے گا، میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان سے سنا، میں حدیث کے الفاظوں کو نہیں کہتا، جیسے ہی پانی کا پیالہ پی کے یوں رکے گا، سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بول میرا بندہ اب عبادت کی بنیاد پہ جنت میں جانا ہے یا رب کی رحمت کی بنیاد پہ؟ اب سجدے میں گرے گا کہ میرے مولا میں کیا، میری اوقات کیا، اور میں نے تو 500 سال کی عبادت ایک پانی کے پیالے کے بدلے میں دے دی، اور دنیا میں تو نے مجھے ہزاروں پانی کے پیالے پلائے، میں اس کا بدلہ کس طرح اتار سکتا ہوں؟ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان اللہ کی رحمت ہی سے جنت کے اندر داخل ہوگا. عبادت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی محبت کرنے والی ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ رحمت کا عشرہ ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے آج اس بیان کے عنوان پر ایک عجیب قصہ سنانے لگا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ کے لیے باہر کا مائک بند کرو. کہتے کہ ایک شخص تھا، کفن چور تھا، کفن چوری کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ ایک قبر کے اندر اترا، اور جیسے ہی اس نے میت کے اوپر سے کفن کو اتارا تو اندر ایک خوبصورت جوان عورت کی لاش پڑی تھی. اس پر شیطان سوار ہوا، اس نے اسی قبر میں بیٹھ کر اس مردہ لاش کے ساتھ زنا کر دیا. باہر کے مائک بند ہے بھائی، ابھی فتویٰ جاری نہیں کرنا کہ کیسے کیسے قصے سنانے لگے ہو. میں تو اللہ کی رحمت سے آپ کو ملانا چاہتا ہوں. تو اس شخص نے کیا کیا کہ اسی قبر کے اندر اس نوجوان لڑکی کی لاش کے ساتھ زنا کر دیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر یہ شخص حاضر ہوا، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معاف کرنے والا. نہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے کیا کیا ہے؟ چنانچہ اس نے اپنے گناہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے بھی ان سے منہ موڑ دیا. اب جب اس نے دیکھا کہ جس کی فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، اس نے جب مجھ سے منہ موڑ دیا تو میں تو گیا کا گیا. اب وہ آدمی وہاں سے روتا ہوا اٹھا اور جنگل میں جا کر رونا شروع کر دیا. فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور بھیج کر کہا کہ میرا محبوب ذرا مجھے یہ بات بتاؤ کہ یہ جو میری مخلوق ہے اس کو آپ نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے؟ تو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اگر یہ کوئی خطا کرے، کوئی گناہ کرے تو اس کو اللہ معاف کرے گا یا کوئی اور معاف کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو کہا پھر جاؤ اور جا کر میرے اس بندے سے کہہ دو جس سے خطا ہو گئی تھی کہ اس کی توبہ اور اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے.
اس لیے میرے محترم عزیز و دوستوں بزرگوں، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد کے دروازے پر آتے تو دروازے پر آنے کے بعد بڑے عجیب انداز میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، ذہن میں ڈال دیجئے، آپ بھی روزانہ یہ بات کیا کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ آتے دروازے پہ آ کے رک جاتے اور فرماتے کہ اے پروردگار تیرا بدکار بندہ تیرے دربار پہ حاضر ہے، اے پروردگار تیرا بدکار بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، میرے مولا تو نے کہا ہے اچھوں کو کہ بروں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرے، آپ اچھے ہیں میرے مولا اور میں برا ہوں، آپ میرے ساتھ اچھائی والا معاملہ فرما دیجیے۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستوں بزرگوں، میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجدوں میں بھی آتے ہیں۔ ایک میرے دوستوں آدمی ہے، مندر سے نکلا، بت کی عبادت کی، جہنم میں چلا گیا، سمجھ میں آتا ہے۔ ایک آدمی گرجا گھر سے نکلا اور ساری زندگی غیروں کو پوجا، جہنم میں چلا گیا، سمجھ میں آتا ہے۔ ایک آدمی مسجد سے نکلے اور قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہو جائے، یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی دنیا میں منانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے توبہ کے دروازے کو بالکل مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک فلا ابالی، اور میرا بندہ کر اتنے گناہ کر کے آسمان کی اونچائیاں اور زمین کی گہرائیاں تیرے گناہوں سے پوری کی پوری کائنات بھر جائے، اور پھر تو کہے سچے دل سے یا اللہ میری توبہ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں اور تیرے رب سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ لیکن اگر تو ایک بار بھی نہ کہے یا اللہ میری توبہ، پھر قیامت کے دن تیرا رب تیرے ساتھ کوئی فیصلہ کرے تو کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے ہم سب توبہ کو لازم پکڑیں، اور اس وقت ہمیں توبہ کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے جو ملکی حالات ہیں اس وقت ہم پر جو اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں، یہ حالات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ سے ملو، اللہ سے ملو، اللہ سے ملو، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی اور توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔